ریڈیو پاکستان معروف شاعر اکبر الہ آبادی کے یوم وفات پر خصوصی پروگرام سنیے۔ اردو کے صاحب طرز سخنور اکبر الہ آبادی، میزبان سہیل احمد صدیقی، پروڈیوسر ربیہ اکرم، پیشکش FM 93 کراچی۔ اردو کے صاحب طرز سخنور اکبر الہ آبادی۔ السلام علیکم سامعین کرام، ریڈیو پاکستان FM 93 کراچی اسٹوڈیو سے میزبان سہیل احمد صدیقی آپ سے مخاطب ہے۔ آج 9 ستمبر ہے اور ہم یہاں جمع ہوئے ہیں نامور اردو شاعر اکبر الہ آبادی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ آج ان کی 91ویں برسی ہے۔ پروگرام کی ابتدا میں اکبر الہ آبادی کے نعتیہ کلام سے منتخب حصہ پیش کرتا ہوں۔ مدیح سرور کونین میں خامہ اٹھاتا ہوں، خیال کفر کی ظلمت پہ ایک بجلی گراتا ہوں، شب اوہام ہے شمع یقین محفل میں لاتا ہوں، چراغ طور ایمن کوہ مانی پر جلاتا ہوں، الہی شوخی برق تجلی دے زبانم را، الہی شوخی برق تجلی دے زبانم را، قبول خاطر موسیٰ نگاہاں کن بیانم را۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں معروف شاعر، ادیب اور محقق محترم خواجہ رضی حیدر صاحب، ممتاز شاعر محترم صابر وسیم صاحب اور محترم زاہد حسین صاحب، جو نظم و نثر کے ساتھ ساتھ تنقید کے حوالے سے شہرت کے حامل ہیں۔ سامعین کرام، اردو میں معیاری طنز و مزاح گوئی کے بانی اکبر الہ آبادی 16 نومبر 1846 کو الہ آباد کے قصبے بارہ میں پیدا ہوئے۔ سید اکبر حسین اکبر الہ آبادی نے انتہائی نامساعد حالات میں عملی زندگی کے سفر کے ساتھ ساتھ شعری سفر کا آغاز کیا۔ وحید الہ آبادی کے اس منفرد شاعر کی ابتدائی سخن کچھ یوں تھی: چشم عاشق سے گریں لخت دلے بےتاب و اشک، آپ یوں دیکھیں تماشا جان کر سیماب و اشک، اپنے دامن پر گرا کر کیوں اسے کرتے خراب، جانتے یکساں اگر ہم گوہر نایاب و اشک۔ 17 سال کی عمر سے لے کر تقریباً 30 سال کی عمر تک اکبر الہ آبادی روایتی تغزل کے ترجمان رہے۔ میں یہاں محترم صابر وسیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ فرمائیے کہ وہ کیا عوامل تھے جو اکبر الہ آبادی کی شاعری کا رخ بدلنے کا سبب بنے؟ جیسا ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ 17 سال کی عمر سے لے کے 30 سال کی عمر تک روایتی شاعری پہ گامزن رہے۔ یہ دراصل ان کی شاعری کی ابتدا تھی اور وہ سنجیدہ شاعری کرتے تھے۔ تو جیسے آپ نے ابھی عرض کیا کہ وحید الہ آبادی ان کے استاد تھے۔ وحید الہ آبادی تھے آتش کے شاگرد۔ تو آتش اس زمانے میں وہاں بہت مقبول شاعر تھے جی، اور ہمارے اردو کلاسک کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ تو وہ آتش کا رنگ اکبر کے ہاں بھی پایا جاتا ہے۔ تو اکبر کی یہ دور جو تھا، یہ اس زمانے کے بر صغیر کا ایک بہت ہیجان انگیز دور بھی اس کو کہا جاتا ہے جی۔ تو وہ جو 17 سال سے 30 سال کی عمر تک ایک سنجیدہ شاعری سے وابستہ رہے، اس کے بعد تعلیم کا سلسلہ جاری رہا، پھر انہوں نے وکالت شروع کی، پھر وہ جج ہو گئے۔ تو وہ معاشرے کو عام آدمی کی نسبت زیادہ بہتر سطح سے دیکھ سکتے تھے، اس کا مطالعہ کر سکتے تھے۔ اس زمانے میں جو سیاسی تحریکیں چل رہی تھیں وہ بھی اکبر کے پیش نظر تھی جی۔ تو معاشرے میں جو تبدیلیاں پیدا ہو رہی تھیں، وہ بہت سی چیزیں ان کو پسند نہیں تھیں، بہت سارے ہمارے اس زمانے میں اکابرین کو پسند نہیں تھی۔ تو اس پر انہوں نے طنز کرنا شروع کیا۔ تو چونکہ وہ ملازمت سے وابستہ تھے، جو سرکاری ملازمت تھی، تو اس پہ اپنے جذبات کا اظہار یا اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کے لیے انہوں نے شاعری کا انتخاب کیا، اور وہاں سے پھر ان کے ہاں ایک طنزیہ شاعری کا دور شروع ہوتا ہے۔ تو اسی زمانے میں انہوں نے وہ شعر، ان کا یہ بہت معروف شعر ہے کہ ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں جی۔ بہت اس طرح کی انہوں نے پھر شاعری شروع کی، اور اس میں ان کا وہ طنز ہوتا تھا بہت سی ان اقدار پر جو اس زمانے میں نئی نئی متعارف ہو رہی تھیں۔ ان کے مجموعہ کلام کو دیکھا جائے تو ان کی سنجیدہ شاعری کا والیوم بہت زیادہ ہے بالکل، مگر ان کی یہ طنزیہ مزاحیہ شاعری تھی، یہ اتنی زیادہ مقبول ہوئی
کہ اس میں ان کی سنجیدہ شاعری کو پیچھے کر دیا. تو یہ حالات تھے جس کی وجہ سے وہاں سے ان کی شاعری میں ایک نیا رخ داخل ہوگا. صابر وسیم صاحب فرما رہے تھے سنجیدہ شاعری پر اکبر کی بہت کم توجہ دی گئی. بالکل بجا فرمایا. اکبر کی 4 کلیات منظر عام پر آئیں اور یہ حقیقت ہے کہ آج کے دور کا نقاد بھی جب ان پر لکھنے بیٹھتا ہے تو وہی بات دہرانے پر مجبور ہوتا ہے جو آج سے کم و بیش 40 سال پہلے اردو کے نامور نقاد ڈاکٹر ممتاز حسن نے یا اس قبیل کے دیگر حضرات نے لکھی تھی کہ جناب اس میں تقدیم اور تاخیر کا تعین کرنا بعض مقامات پر بڑا مشکل ہے. اچھا، اس سے پیشتر کہ ہم اکبر الہ آبادی کی طنز و مزاح گوئی پر بات کریں، مجھے ایک مضمون یاد آ رہا ہے علامہ نیاز فتح پوری کا، جس میں انہوں نے اکبر الہ آبادی کی غزل گوئی کے دوسرے دور کے حوالے سے لکھا تھا کہ پہلے سوز و گداز مفقود تھا اور اب اس کی چاشنی ان کے اکثر اشعار میں پائی جانے لگی. پہلے ان کی شاعری روایتی قسم کی تھی لیکن اب وہ خود دلی جذبات نظم کرنے لگے. اور یہاں میں آپ حضرات کی اجازت سے ان کے 2 اشعار پیش کروں گا جو علامہ نیاز فتح پوری نے بھی نقل کیے ہیں حوالے کے طور پہ کہ اسی کے سائے میں ہوتی ہے میرے دل کی بسر، خدا دراز کرے عمر زلف پیچاں کی. اور یہ شعر دیکھیے کہ غم نہیں اس کا جو شہرت ہو گئی اب تو محبت ہو گئی. سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں FM 93 ریڈیو پاکستان سے بسلسلہ یوم وفات اکبر الہ آبادی. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم خواجہ رضی حیدر صاحب جو نظم و غزل اور ہائیکو کی شاعری کے حوالے سے ایک مستند معتبر نام ہیں اور اس حوالے سے تو یقیناً انہیں لوگ جانتے ہی ہیں. وہ ہمارے ملک کے چند مشہور محققین میں بھی شامل ہیں. خواجہ رضی حیدر صاحب سے میں یہ پوچھوں گا کہ یہ فرمائیے کہ جب غزل میں بتدریج وسعت کے امکانات روشن ہوئے تو کیا اکبر نے اسی وجہ سے اکثر طنزیہ اور مزاحیہ کلام غزل میں ہی پیش کیا، یعنی اس کا انتخاب انہوں نے غزل کا ہی کیا کسی اور صنف کی بجائے طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کے لیے؟ کیا یہی وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس دور میں اکبر کا ارتقا ہوا ذہنی، وہ دور جو تھا وہ غزل سے ہی منسوب تھا. جی، وہ ایک ایسا دور تھا جس میں قصیدہ اور رباعی اور مثنوی یہ تمام چیزیں جو تھیں دم توڑ رہی تھیں. جی. اور کیونکہ غزل میں ایسے شعراء آ گئے تھے کہ میر تو اپنی جگہ تھی بالکل اور وہ پہلے کے شاعر تھے، لیکن غالب جیسا آدمی اتنا توانا شاعر ایک آ گیا تھا جس کی وجہ سے غزل جو تھی پورے ادبی منظر پر وہ چھا گئی تھی. سو ایسی صورت میں اکبر کو بھی اسی غزل کی طرف آنا تھا. پھر اکبر کے جو استاد تھے وحید الہ آبادی، وہ خود غزل کے بڑے معتبر شاعر تھے. اور جیسا کہ صابر وسیم صاحب نے ابھی فرمایا کہ صاحب وہ آتش کے شاگرد تھے اور آتش کی غزل گوئی جو ہے وہ تو لکھنؤ اسکول کی نمائندہ ترین غزل ہے. تو اس وجہ سے اکبر غزل کی طرف آئے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اکبر غزل کی طرف آئے تو انہوں نے غزل کو صرف اختیار کر لیا ہو اور 2 مصرے یکساں لکھنے کی طرف توجہ دی. انہوں نے اپنے ذہن کو غزل میں سمونے کی کوشش کی اور وہ ذہن کو غزل میں اس طرح سے سمویا کہ جو ان کے اطراف میں جو موضوعات تھے ان موضوعات کو انہوں نے میچور کیا تخلیقی سطح پر. تو اکبر ایک جمے ہوئے معاشرے کے نمائندہ ترین شاعر تھے. نشان کو علامت بنا دینا یہ اکبر کا بہت بڑا کمال ہے. تو انہیں جب چیزیں آ رہی تھیں اندر تو ان کی افادیت سے وہ واقف تھے. جیسے ریل کا استعارہ ہے کہ ریل کا نشان ہے، تو ریل کو انہوں نے اپنے بہت سارے شعروں میں بے پناہ استعمال کیا ہے. کئی جگہ ان کے یہاں ریل موجود ہے، لیکن ریل کے تخلیقی عنصر کو انہوں نے اپنے پیش نظر رکھا ہے کہ اس کا تخلیقی عنصر کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں ایک جگہ کہ مال گاڑی پہ بھروسہ ہے جنہیں اے اکبر، ان کو کیا غم ہے گناہوں کی گراں باری کا. واہ! اب یہ گراں باری جو ہے اس کو انہوں نے کس طرح سے پیوست کیا مال گاڑی سے، معنی میں جو وسعت پیدا کر دی. اور اس میں جو شاعرانہ حسن ہے تو جہاں ایک طرف وہ مال گاڑی ہے تو اس میں لفظ گاڑی جو ہے یہ پورے مصرے پر اپنے ساؤنڈ کے اعتبار سے یعنی چھایا ہوا ہے یہ لفظ. تو یہ گاف کا لفظ جو ہے جس طرح سے چھا گیا ہے تو انہوں نے دوسرے مصرے میں بھی گراں باری رکھ کر اس کو بیلنس کیا ہے. تو یہ ان کا شاعرانہ حسن ہے جو اکبر کے یہاں ہم کو جگہ جگہ نظر آتا ہے. اکبر اپنے عہد کے تمام جدید نظریات کو قبول کرتے تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ بھیجا تھا. تو کوئی رجعت پسند آدمی برطانیہ اپنے بچے کو بھیجے گا اعلیٰ تعلیم کے لیے؟ بجا فرمایا آپ نے. سامعین اکرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں ریڈیو پاکستان FM 93 سے خصوصی پروگرام بسلسلہ یوم وفات اکبر الہ آبادی، جو اردو کے نبض شناس سخنور تھے اور گویا اردو میں طنز و مزاح پر مبنی شاعری کا پہلا بڑا نام حوالہ ہیں. وہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں محترم زاہد حسین.
زاہد صاحب آپ یہ فرمائیں کہ آیا رام بابو سکسینہ کا یہ کہنا درست ہے کہ اکبر اپنے طرز سخن کے موجد بھی تھے اور خاتم بھی؟ سہیل صاحب بہت شکریہ. آپ کے سوال کی اہمیت کے پیش نظر اور رام بابو سکسینہ کی جو رائے ہے، اگر ہم اس کو اکبر کے اشعار کے تناظر میں دیکھیں تو ہمیں زیادہ سہولت ہوگی کہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں. مثلا اکبر کا ایک شعر ہے، لفظ پڑھنا پڑا ہے کائٹ کا، پانی پینا پڑا ہے پائپ کا. اب اس میں لفظ کے اندر جو انہوں نے تلازمہ خیال ہے لفظ کے ذریعے، اس پہ اگر آپ غور کریں جی تو ایک لفظ تو انہوں نے استعمال کیا کہ کائٹ کا، انگریزی کا لفظ استعمال کیا ہے. جی دوسری طرف ہے کہ پانی پینا پڑا ہے پائپ کا. اب دیکھیں یہ پائپ اور کائٹ جو ہیں حالانکہ انگریزی کے لفظ ہیں مگر یہ دو مختلف تہذیبوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. اکبر کے ہاں جو ہمیں ایک مزاح نظر آتا ہے وہ استعاراتی رنگ میں ہے اور وہ ایک پورے اشاراتی نظام کے تحت آتا ہے. اکبر کا جو طرز کلام ہے وہ استعاراتی ہے اور اپنی تہذیب کے اوپر بنیاد کرتا ہے. ان کے ہاں شاعری، مزاحیہ شاعری کے اندر خاص طور سے کیریکیچر کا رنگ زیادہ نمایاں ہے. کیریکیچر آپ جانتے ہیں کہ جس کے اندر کرداروں کے مضحک پہلوؤں کو نمایاں کیا جاتا ہے. اکبر الہابادی کا شعر ہے کہ درخت جڑ پہ ہے قائم تو استوار ہے، کبھی خزاں ہے تو اس پہ کبھی بہار بھی ہے. واہ. اب یہی چیز دیکھیں کہ اقبال نے اس کو کس رنگ میں کہا. اس نے کہا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. وہی خیال ہے لیکن اقبال نے اس کو خوشہ چینی کی ہے. فرق کیا پڑا؟ اکبر کے ہاں ایک تہذیبی فکر ہے جبکہ اقبال نے غالب کے فلسفیانہ فکر کو بیس بناتے ہوئے وہ ایک پورا فلسفیانہ نظام لے کے آئے ہیں. تو ان کے ہاں جو طنز کی کیفیت آتی ہے یا شاعری کا جو فکری پہلو آتا ہے وہ ایک فلسفیانہ نظام کے تحت جو ہے وہ گرو کرتا ہے اور ہمارے سامنے آتا ہے. تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رام بابو سکسینہ کی یہ مثال، یہ بات بہت حد تک درست ہے کہ اکبر اپنے بالاستثناء اقبال کے اپنے طرز کے موجد بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں. نامور نقاد آل احمد سرور نے کہا تھا کہ اکبر اپنی تہذیب کے سچے عاشق تھے اور عاشق سے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں اس کا احترام کرنے پر آپ مجبور ہیں. صابر وسیم صاحب آپ یہ فرمائیں کہ آپ اس طرز عاشقی پر کیا کہیں گے؟ ان کی سنجیدہ شاعری جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ عشق سے مراد ان کی سچی لگن اور شاعری سے جس طرح وہ وابستہ تھے وہ تو ان کا سارا کلام اس کی گواہی دیتا ہے. چند اشعار جو ان کے بہت مشہور ہیں آج بھی ہمارے زبان زدے عام رہتے ہیں سنجیدہ شاعری کے. میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. یہ اکبر کا شعر ہے اور کتنا معروف شعر ہے. تو یہ ان کی وابستگی ہے شاعری سے اور ان کی وہ مشق ہے پوری ہماری روایت کے ساتھ. کہ یہ جیسے آپ نے ایک دو شعر سنائے تھے اسی کا ایک شعر یہ ہے کہ اب کہاں اگلے سے وہ راز و نیاز، مل گئے صاحب سلامت ہو گئی. جی ہاں، بہت خوب بہت خوب. تو اکبر کی یہ تمام سنجیدہ شاعری ہے لیکن چونکہ بات وہی آئی کہ ان کے جو طنزیہ مزاحیہ شاعری ہے اس میں سب کچھ دب گیا. چونکہ اردو میں وہ پہلے شاعر تھے کہ جنہوں نے کچھ طنزیہ رویہ اختیار کیا شاعری. دیکھیے اکبر جو ہے اپنے عہد کے بھرپور ترجمان ہیں. اکبر اصل میں ایک اجتماعی جو شعور تھا مسلمانوں کا اس اجتماعی شعور کے مظہر بھی تھے اور ترجمان بھی تھے. بالکل بجا. یہ اکبر کا سب سے بڑا کمال ہے. اصل بہت شکریہ خواجہ رضی حیدر صاحب نے اس میں وضاحت فرمائی. سامعین اکرام، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آئیے اسماء احمد کی آواز میں اکبر الہابادی کی غزل سنتے ہیں. وصل جانا کی دل زار کو حسرت ہی رہی. عمر بھر جان پہ
سامعین اکرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں ریڈیو پاکستان سے خصوصی پروگرام بسلسلہ یوم وفات اکبر الہ آبادی۔ ہمارے درمیان موجود ہیں محترم زاہد حسین صاحب۔ میں ان سے دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ اکبر ایک طرف اردو ہندی کی بیجا بحث میں اردو کے حامی و طرفدار تھے، تو دوسری طرف موقع محل کے تحت اردو، عربی اور فارسی کے ساتھ انگریزی کی آمیزش سے قافیہ پیمائی کرتے تھے۔ آیا لسانی بنیاد پر آپ اسے فکری تضاد سمجھتے ہیں؟ سہیل صاحب، سوال آپ کا بہت اہم ہے اور یہ خاص طور سے لسانیات سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اکبر الہ آبادی نے انگریزی الفاظ کو فارسی اور عربی الفاظ کے ساتھ تراکیب کے طور پہ استعمال کیا، تو کیا لسانیات میں اس کی اجازت ہے اور ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ جی، اکبر کی اگر آپ پوری شاعری کو آپ دیکھیں تو اس کی پوری بیس ہندی اور اردو کی آمیزش سے چلتی ہے۔ مفرس یا معرب اردو ان کے ہاں بہت کم آتی ہے۔ جی، اردو چونکہ ایک لشکری زبان ہے، اس میں جتنے بھی لفظ آئے اور اس میں ایک لچک بے انتہا ہے، اس میں ایبزارب کرنے کی، الفاظ کو ضم کرنے کی بڑی بھرپور قدرت اور صلاحیت ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اکبر کے ہاں ایسے الفاظ آتے ہیں تو یہ من و عین فطری ہیں اور ان کو جائز قرار دیا جانا چاہیے۔ مثلا اکبر کے ہاں اگر آپ یہ شعر دیکھیں گے، بکن تزئین پائے خود ببوٹے داسن و پتلوں کہ سر سید خبردارد ز رسم و راہ منزل ہاں۔ تو اب اس میں دیکھیں لفظ بوٹ جو ہے وہ انگریزی کا ہے، داسن و پتلون، پتلون جو پینٹ سے لگتا ہے، پینٹلون ہے نا، انگریزی کا لفظ ہے، بٹ پتلون کو انہوں نے اردو کے اندر لے کے آیا اس کو، اور بوٹ کا لفظ استعمال کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکبر یہ سوچ کے استعمال نہیں کر رہے کہ انگریزی کا لفظ ہے یا اس کا ہے، بلکہ زبان کی گنجائش کو وہ پیدا کر رہے ہیں کہ ایک زبان کے اندر کتنی وسعت دی جا سکتی ہے۔ بالکل۔ تو اکبر کا یہ بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے بھی علی گڑھ تحریک کے انداز میں اپنی زبان کو وسعت دینے کی کوشش کی، اور پھر ان دو لفظوں کے تضاد سے انہوں نے تھوڑا سا ایک مضحک پہلو دو تہذیبوں کے طور پہ نمایاں کیا کہ دو تہذیبوں کے ٹکراؤ سے بعض اوقات جو مضحک پہلو پیدا ہوتے ہیں تو وہ کہاں اور کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اکبر الہ آبادی جدید تعلیم یا مغربی معاشرت کے مثبت اثرات کے مخالف نہیں تھے، جیسا کہ ابھی ہمارے معزز شرکائے گفتگو نے وضاحت بھی فرمائی۔ اکبر الہ آبادی کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو اپنا دین، اپنی تہذیب بھول کر مغرب کی انتھی تقلید اور بیجا نقل سے گریز کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے انہوں نے متعدد اشعار بھی کہے اور بہت خوب کہے۔ تو اس میں میں یہ چاہوں گا کہ خواجہ رضی حیدر صاحب اس حوالے سے اگر کچھ ارشاد فرمانا چاہیں کہ جو ان کی مغرب کی انتھی تقلید کی مخالفت تھی، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، ایک بات میں عرض کروں کہ اکبر نے اپنی ثقافتی اقدار اور سماجی اقدار جو تھیں وہ جب معدوم ہو رہی تھیں اور لوگ انہیں ترک کر رہے تھے، تو ایسی صورت میں اکبر نے ایک دفعہ ان لوگوں کو یاد دلایا کہ نہیں، تم اپنی تہذیب سے بچھڑ رہے ہو، اپنی ثقافتی اقدار سے بچھڑ رہے ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اپنی ثقافتی اقدار پر قائم رہتے ہوئے جو مغرب کی ترقی ہے اس کو اپناؤ، لیکن یہ کہ اس کی بنیادیں جو ہیں وہ مشرقی ہونی چاہیے، بالکل وہ اسلامی ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ بات کہی۔ جیسے میں آپ سے عرض کروں کہ انہوں نے کہا کہ 4 دن کی زندگی ہے، کوف سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے پھول جا۔ جی بالکل۔ ان کا ایک اور شعر ہے کہ ہم کیا کہیں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، بیے ہوئے نوکر ہوئے، پینشن ملی مر گئے۔ اکبر الہ آبادی کے دور کا جو المیہ تھا، اور یقیناً وہ المیہ آج گہرا ہو چکا ہے، اس پہ انہوں نے کس طرح سے طنز و مزاح کے رنگ میں اس قوم کی رہنمائی کی۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان سے خصوصی پروگرام بسلسلہ یوم وفات اکبر الہ آبادی۔ اکبر الہ آبادی کی مشہور زمانہ غزل، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ آئیے سنتے ہیں اس غزل کا کچھ حصہ۔ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں۔
ہر چند کے ہوں، ہر چند کے ہوں ہوش میں ہوشیار نہیں ہوں، ہر چند کے ہوں ہوش میں ہوشیار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں۔ محترم صابر وسیم صاحب، اکثر دیکھنے میں آیا کہ شاعر گہرا طنز کرتے ہیں تو مزاح پھیکا رہتا ہے، مزاح میں بھرپور ہوں تو طنز کی آمیزش میں ناکام، حتیٰ کہ ابتذال اور پھکڑ پن کی نوبت تک آ جاتی ہے۔ تو اکبر الہ آبادی کی ظرافت پر تکنیکی لحاظ سے آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ ذرا مختصر ارشاد کیجیے۔ دیکھیے، اکبر ہمارے پہلے شاعر تھے جن کو ہم سماجی طنز نگار کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے ہمارے سماج پر طنز کیا ہے۔ بالکل، سماجی اقدار جو تب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہیں، جو نئی اقدار ابھی سامنے نہیں آ رہی ہیں، یہ اس پہ طنز کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور اس میں انہوں نے زبان کے حوالے سے بہت انگریزی الفاظ بھی شامل کیے ہیں، جس سے طنز کا تاثر اور گہرا ہوا ہے، صحیح، اور ان کی شاعری میں نکھار پیدا ہوا ہے اس سے۔ جی، اب میں ایک سوال کرنا چاہوں گا محترم زاہد حسین صاحب سے۔ اردو میں ربائی کی صنف نسبتاً بے اتنائی کا شکار رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اکبر الہ آبادی کا شمار اردو کے چند کامیاب ترین ربائی گو شعراء میں ہوتا ہے، اور انہوں نے اس صنف کا استعمال بھی اپنے اصلاحی اور مقصدی اعلیٰ پیمانے کی شاعری کے لیے کیا۔ کیا وجہ ہے کہ اس صنف کے ساتھ یہ معاملہ رہا کہ اکبر جیسا توانا نام ہوتے ہوئے بھی آج کا مزاح گو ان جیسی شاعری ربائی کی اس صنف میں تخلیق نہیں کر سکتا؟ دیکھیں، حیت بذات خود جو ہے وہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ اصل چیز جو ہے وہ خیال ہے جی، کہ اس کو کیسے آنا چاہیے۔ اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو ربائی جو ہے اس کی قیود بہت زیادہ تھیں، مثلا 24 اوزان اس کے لیے مخصوص ہیں کہ 24 اوزان میں آپ ربائیاں کہیں گے۔ بالکل۔ پھر اس میں ایک شرط یہ ہے کہ ایک ربائی کے جو 4 مصرے ہیں تو 3 مصرے، پہلے 2 مصرے اور چوتھا مصرا وہ ایک وزن میں ہوں گے، اور تیسرا مصرا کسی دوسرے وزن میں ہوگا۔ جی۔ پھر ایک قیود یہ بھی ہے کہ وہ ایک خاص تہذیبی یا ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ہم اخلاقی خیال کی پابندی اس کے اندر ہوتی ہے کہ آپ اخلاقی خیال کو پیش کریں اس میں۔ تو اب یہ ساری پابندی سے نظم کہنا، زمانہ بہت بدل گیا ہے، تو ربائی گو اب بھی لوگ کہہ رہے ہیں اور بہت اچھی ربائی کہہ رہے ہیں جی، مگر اب یہ عام رواج نہیں رہا۔ اب لوگ اپنی باتوں کو زیادہ تر آزاد نظموں میں اور کنکریٹ پوئٹری یا نثری نظم کے اندر زیادہ وضاحت سے کر رہے ہیں۔ سامعین اکرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں خصوصی پروگرام بسلسلہ یوم وفات اکبر الہ آبادی۔ اکبر الہ آبادی کا انتقال آج سے ٹھیک 91 برس پہلے 9 ستمبر 1921 کو ہوا تھا۔ ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جا کر۔ پروگرام کے اختتام پر اکبر الہ آبادی کی غزل سنتے ہیں نیرہ نور کی آواز میں۔ لگا
آج آپ کی خدمت میں خصوصی پروگرام پیش کیا جا رہا تھا اکبر الہ آبادی کے یوم وفات کے حوالے سے. میں شرکائے گفتگو محترم خواجہ رضی حیدر صاحب، محترم صابر وسیم صاحب اور محترم زاہد حسین صاحب کا تہ دل سے ممنون ہوں کہ یہاں تشریف لائے اور ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہوئے. اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان سہیل احمد صدیقی آپ سے اجازت چاہتا ہے. خدا حافظ و ناصر. معروف شاعر اکبر الہ آبادی کے یوم وفات پر خصوصی پروگرام آپ نے سنا. اردو کے صاحب طرز سخنور اکبر الہ آبادی. میزبان تھے سہیل احمد صدیقی. شرکا تھے خواجہ رضی حیدر، جناب صابر وسیم اور جناب زاہد حسین. صدابندی انوار حسین. تدوین آصف احمد. پروڈیوسر ربیہ اکرم. یہ پروگرام FM 93 کراچی کے اسٹوڈیوز میں ریکارڈ کیا گیا.